باب بول الصبیان پیشاب بالاتفاق ناپاک اور نجس ہے ائمہ اربعہ کے ہاں، البتہ بچہ اگر شیر خوار ہے اور کھانے کے قابل نہیں ہے، ماں کے دودھ پر اکتفا کرتا ہے تو امام شافعی اور امام احمد کے ہاں اس کے پیشاب کو چھینٹیں لگائیں گے تب بھی پاک ہو جائے گا چھینٹوں سے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچہ ہو یا بچی ہو، شیر خوار ہو یا طعام خور ہو، غذا خور ہو، پیشاب کو دھویا جائے گا۔ یہاں بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ چونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ فدا بمائن، بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر پیشاب کیا، پانی منگایا، فنزہہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے امام احمد کہ فرش علیہ نزہہ کا معنی چھینٹیں لگا دی اس پر، ولم یغسل ہو اور اس کو دھویا نہیں۔ حنفی اور مالکیہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ جی نزہ، رش، صب اور اتباع یہ چار الفاظ ہیں اور چاروں کا معنی دھونے کے ہیں، اور نزہ اور رش یہ دھونے کے معنی میں بھی بالاتفاق آتے ہیں، جیسے کہ اس میں حیض والے خون کے سلسلے میں لفظ نزہ آئے گا اور اسی طریقے وہ رش کا لفظ آئے گا وہاں بالاتفاق دھونے کے معنی میں، یہاں بھی اسی طرح۔ مسئلہ ترمذی میں آپ کے سامنے گزرا، تھوڑا سا میں اشارہ کر رہا ہوں۔ البتہ یہاں یہ جو روایت ہے کہ فنزہہ ولم یغسلہ، یہ حضرات اس کا ترجمہ کرتے کہ فرش علیہ، آپ نے چھینٹیں لگا دی، ولم یغسلہ اور اس کو دھویا نہیں۔ حنفی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ فنزہہ فغسلہ ولم یغسلہ، تو بظاہر حنفی کے مسلک کے مطابق تعارض ہوگا، فغسلہ ولم یغسلہ، فغسلہ ولم یغسلہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ لم یغسلہ، یہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ادراج ہے، یہ مدرج ہے، یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، صرف اتنا سا ہے فدعا بمائن، آپ نے پانی منگایا، اور فنزہہ آپ نے یہ ہے کہ اس کو دھویا، اور لم یغسلہ لفظ نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ لم یغسلہ کا لفظ موجود ہے تو مسلم شریف کے اندر لم یغسلہ غسلاً ہے، لم یغسلہ غسلاً، اور مفعول مطلق تاکید کے لیے، لہذا اب معنی ہوگا فدعا بمائن فنزہہ فغسلہ غسلا خفیفا ولم یغسلہ غسلا شدیدا۔ لم یغسلہ غسلا کی جو تاکید آئی ہے، لم یغسلہ غسلا شدیدا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب یہ کہ جی البتہ اتنا ہے کہ حنفی اور مالکیہ کہتے ہیں کہ بچے کے پیشاب کو جو شیر خوار ہے غسل خفیف کریں گے، اور ان حضرات کے ہاں یہ ہے کہ رش کا لفظ یہ ہے کہ اس کو چھینٹیں لگائیں گے اور پاک ہو جائے گا۔ تب بھی فریقین دونوں کے دونوں بچہ اور بچی کے پیشاب میں فرق تو کرتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ تو فرق میں نے آپ کو بتایا کہ بچے کے پیشاب کا جو موال ہے، جہاں سے پیشاب نکلتا ہے تو موال تنگ ہے، اس لیے پیشاب کے اندر، چھوٹے پیشاب میں اتنی گندگی نہیں ہوتی، غسل خفیف پر اکتفا کیا جائے، اور بچی والے پوری گندگی کے ساتھ یہ کہ مخرج وہاں وسیع ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں خواتین کی اور بچیوں کی طبیعت میں رطوبت ہے، اس بنیاد پر یہ ہے کہ پیشاب میں گند زیادہ ہے، اور مردوں کے یہ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ عرض کیا تھا کہ مثانہ ان کا یہ ہے کہ بالکل وہ کیا کہتے ہیں، یعنی گند کے بالکل قریب ہے، اور ان کا اس طریقہ پر یہ ہے کہ نہیں ہے، مثانہ ان کا پیشاب کا کے، تو اس وجہ سے، اور اصل بنیادی وجہ آپ کو بتایا کہ مسئلہ بچوں کے ساتھ ابتلا عام ہے اور ان کو مجلسوں کے اندر لے جایا جاتا ہے، بار بار اگر سخت غسل شدید ہو جائے تو دشواری ہوگی، تو اس لیے تھوڑی سی بات ہلکی رکھی گئی اور حکم تھوڑا سا ہلکا ہو گیا کہ غسل خفیف پر، اور بچی کو کوئی مجلسوں کے اندر لیتا بھی نہیں ہے۔ باب بول الصبیان وبہ قال حدثنا، بہرحال بتا رہے کہ بچے کے پیشاب کو دھونا ہے، اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو چھینٹیں لگوانا ہے۔ وبہ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن هشام بن عروة عن ابی عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انہا قالت ان رسول اللہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی، حضرت کے پاس بچہ لایا گیا، فبال علی ثوبہ، فوراً آپ کے کپڑوں پر بچے نے پیشاب کر دیا، فدعا بماء فاتبعه ایاہ، پس آپ نے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یعنی پیشاب کے پیچھے پانی آپ نے یہ ہے کہ لگا دی، پانی بہا دی۔
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محسن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. آپ اپنا بچہ چھوٹا لے کر کے آ گئی، ایسا بچہ کہ جو کھا نہیں سکتا تھا، کھانے کے قابل نہیں تھا، یعنی شیرخواہ. ان کو لے کر کے آ گئی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ فی حجرہ، حضرت نے گود میں بٹھایا. فبال علی صوبہ، بچے نے پیشاب کر دیا. فدعا بماء، پانی منگایا. فغسلہ غسلا خفیفا ولم یغسلہ غسلا شدیدا. باب البول قائما وقاعدا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں علی الاطلاق کی اجازت ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال قائما وتوضا ومسح علی ناصیتہ وخفیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے میں اگر چھینٹیں لگنے کا اندیشہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، بیٹھ کر کے. اور اگر چھینٹیں نہیں لگیں گے اور اڑیں گے نہیں کپڑوں پر تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے. روایتیں دونوں قسم کی ہے، اس لیے تطبیق ان میں. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جی کراہیت تنزیہی ہے، کراہیت چونکہ اباحت کی روایتیں، اس بات کی روایتیں بھی ہے. اور یہ ہے حضرت مغیرہ کی جو روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال قائما وتوضا ومسح علی ناصیتہ وخفیہ. اور نہیں کی روایتیں آپ کے سامنے ہیں کہ من حدثکم، اما عائشہ فرماتی ہے من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه، جو یہ کہہ دے کہ محمد رسول اللہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کی ہے اس کی تصدیق نہ کرو. ما کان یبول الا قائدا، آپ تو بیٹھ کر کے پیشاب کرتے تھے. حضرت عمر کا مسئلہ آپ کے سامنے گزرا. حضرت نے فرمایا کہ لا تبول یا عمر لا تبول قائما، ما بلت قائما منذ اسلمت، ترمذی میں آپ نے پڑھا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد جب حضرت نے تنبیہ کی ہے تو کھڑے ہو کر کے میں نے پیشاب نہیں کی. ما بلت قائما منذ اسلمت. ابن مسعود کا قول آپ نے ترمذی میں پڑھا ان من الجفاء ان تبول وانت قائم. یہ یعنی دیہاتی پن ہے اور جہالت ہے مسائل سے کہ آپ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں. ان من الجفاء ان تبول، کہ آپ کھڑے ہو جائیں پیشاب کریں اس حال میں کہ وانت قائم کھڑے ہیں. ان روایت کے پیش نظر جواز اور عدم جواز، کراہیت نہیں اور عدم نہیں کی دونوں قسم کی روایتیں ہیں. اس لیے جمہور حضرات نے یہ ان میں تطبیق دے دی کہ کراہیت تنزیہی ہے. باقی مسئلہ رہ گیا کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتایا کہ حضرت نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ آپ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں تکلیف تھی، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ نہیں سے پہلے کا واقعہ ہے، نہیں سے پہلے کا واقعہ ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ کراہیت تنزیہی ہے لیکن بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور اس پر مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بہترین ایک مسئلہ بتایا تھا جو سب سے بہتر چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شارع بھی ہے اور شارح بھی ہے، تشریح بھی خود کرتا ہے، احکام شریعہ کی تشریح اپنے عمل سے بھی کرتا ہے. آپ سے اللہ پاک نے تکوینی طور پر نمازوں کے قضا کروا دی، نماز قضا ہو گئی، حالانکہ نبی کی آنکھیں سوتی ہے، دل سوتا نہیں ہے. ذکر ہمیشہ کرتا رہتا ہے 24 گھنٹہ، چاہے ذکر قلبی ہو یا ذکر لسانی. نماز سے اور قرآن سے بڑا ذکر کائنات میں نہیں ہے، تو آپ کیسے سو گئے؟ سب سے بہترین جواب حضرت اقدس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قصداً و بالارادہ تکوینی طور پر نبی کو سلایا کہ نبی کی نماز رہ جائیں. پھر قضا نمازوں کو بھی ان کو کس طریقے پر یہ ہے کہ یعنی جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، آپ نے ادا کر کے بتا دیا. اور اسی طرح کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کیا، یہ بیان جواز کے لیے. کوئی مسئلہ مشکل اس میں زیادہ یہ سختی بھی آدمی نہ کرے، جیسے کہ ابھی آج آپ کے سامنے آئے گا صحابی کہتا ہے کہ کاش کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس چیز میں سختی نہ کرے. حضرت نے بہرحال کھڑے ہو کر کے پیشاب کی ہے، تو بیان جواز کے لیے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ کان مصروفاً بامور المسلمین، امور مسلمین کے ساتھ آپ مصروف تھے اور جلدی میں آپ بیٹھ نہیں سکے، اس لیے کھڑے ہو کر کے پیشاب. پانچویں بات آپ سے عرض کی تھی کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، وہ گندی جگہ تھی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے. اور چھٹی بات آپ سے عرض کیا کہ بیٹھنے کی صورت میں خروج ریح بھی صوت کا اندیشہ تھا، تو اس وجہ سے کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کی. بہرحال یہ توجیحات ہے. سب سے بہترین چیز وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو
ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ کی تطبیق سے جمہور کی تطبیق بہتر ہے، نہیں محمول ہے تنزیہ پر، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نفس اباحت بھی ہے، اس طرح بہتر ہے۔ باب البول قائما وقاعدا وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال أتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سباطة قوم، حضرت قوم کے کوڑے کرکٹ پہ تشریف لائے، فبال قائما، کھڑے ہو کر کے پیشاب کی، ثم دعا بماء، پانی منگایا، فجئته بماء، حضرت حذیفہ فرماتے میں پانی لے کر کے آیا، فتوضأ، آپ نے وضو فرمایا۔ اب اماں عائشہ نفی فرماتی ہے کہ نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیا، اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس بات مقدم علی النفی، اس بات کو ترجیح ہوگی نفی پر، اس لیے کہ آپ سے عرض کیا تھا الاسبات مشتمل علی العلم، اس بات علم پر مشتمل ہے حضرت حذیفہ والے، اور اما نفی فرما رہی، اور والنفی مشتمل علی عدم العلم والعلم خیر من عدم العلم، اس بنیاد پر ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ اماں جی عادت دائمہ مستمرہ کی نفی فرمائے، آپ کی عادت نہیں تھی، اور حضرت نے حذیفہ نے جو اس بات کیا وہ واقعۃ جزئیۃ لا عموم لہا، جزئی واقعہ ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اماں جی جو نفی فرمائے ما فی البیت، گھر کے اندرونی حالات میں، کہ گھر میں کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیے، اور حضرت جو فرما رہے وہ گھر سے باہر کیے، دونوں کے محامل الگ الگ ہے، تعارض نہیں ہے۔ عن حذیفہ قال أتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، معنی یہ ہے کہ جی چھوٹے پیشاب کے لیے دور جانا ضروری نہیں ہے، اور چھوٹے پیشاب آدمی اپنے ساتھی کے پاس بھی چھوٹا پیشاب کر سکتا ہے، اور والتستر بالحائط، اور یہ ہے کہ دیوار سے یہ ہے کہ آڑ بنانا، تاکہ یہ ہے کہ کوئی نہ دیکھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہے کہ اس میں پردہ بھی کر لے آدمی کہ شرمگاہ پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ موجودہ ہمارے بیت الخلاء، اس میں چاہے چھوٹا اور بڑا ہو، اصل مقصد تستر ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ تستر ہے قضاء حاجت کے دوران۔ تو ہمارے یہ جو بیت الخلاء ہے یہ تو بالکل ظاہر ہے، کمرہ بڑا بہترین ہے، اس لیے کہ ساتھ میں لیٹرین ہے، ٹچ باتھ روم، تو ٹچ باتھ روم میں یہی ہے، تستر تو ہے، ظاہر ہے کہ دروازے بندے سب کچھ ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو آواز کو روک لے، آوازیں پھر بھی آ جاتی ہے، لیکن موجودہ ترقی یافتہ دور کے اندر یہ ہے کہ جو جب آواز سنو کسی کمرے کے اندر، استاد جی باتھ روم میں چلا جائے، وہیں سے کھانا کھائے، اب ٹر ٹر کر رہا ہے، تو پہلی بات اس کی توجہ آپ یہ کر لیں کہ جنات کا اثر ہے استاد جی پر، سمجھ رہی ہیں کہ پہلی توجہ آپ یہ کریں کہ جنات کا، پیر صاحب پر کیا ہے، جنات کا اثر ہے، بہت اثرات ہے حضرت پر، اور ظاہر ہے کہ پیر صاحب کو اللہ جزائے خیر دے کہ پوری امت کا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا، سمجھے، باقی لوگوں پر، پرانے زمانے کے اکابرین پر جو ہوتا تھا، بوجھ ہوتا تھا ان کے کندھوں پر اور ان کی کمر پر بوجھ ہوتا تھا، لیکن موجودہ پیر حضرات کی ٹیٹ پر اثر ہوتا ہے، سمجھے میں، تو ٹیٹ ٹر 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 کر رہے، کہتے کہ اثرات ہے حضرت، بیٹھے بیٹھے دب کس کر کے مار دیتا۔ تاہم عرب کے ہاں یہ حیا کے خلاف ہے، اور میں نے عرض کیا کہ مسند احمد میں روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت ہنسے ہیں بھی، سمجھے، اس کو عرب لوگ پسند بھی نہیں کرتے۔ باقی ظاہر ہے کہ ہمارے رحیم یار خان ہیں یا ان علاقوں کے اندر یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، سمجھ رہی ہے کہ نعمت ہے کہ بیماری، ہوا نکل گئی تو بیماری چلی گئی۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ ہوائیں اپنی روک لیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کتنے زیادہ بیمار ہیں، اور جو چھوڑ دیتے تھوک کے حساب سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کی ماشاءاللہ صحتیں بہت ہی درست ہیں، حماقت ہے اور کچھ نہیں بول سکتے۔ تو اصل مقصد یہ کہ پردہ ہے، لیکن تاہم یہ کہ اس میں اخراج الریح بصوت یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ کان اذا ذهب ابعد، تو ابعد کا حمزہ افعال کا یہ مبالغہ کے لیے خوب دوری جاتے تھے، بہت ہی دوری اختیار کرتے تھے اپنے جانے میں۔ اس کی بنیاد وجہ یہ ہے لئلا یسمع صوت احد، تاکہ ریح کو کوئی، خروج الریح بصوت، اس کو کوئی سن نہ لے۔ باب البول عند صاحبہ، ساتھی کے پاس یعنی قریب پیشابی کر دینا، والتستر بالحائط، اور دیوار سے آڑ بنا دینا، اور اپنے یہ کہ پردہ کر لینا۔ وبه قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن منصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني انا والنبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انا جو ہے نا یہ تاکید ہے، اس کے لیے نون وقائے یا ضمیر کے لیے، رأیتنی یا ضمیر مفعول بھی ہے، انا اس کے لیے تاکید ہے، یہ مؤکد تاکید معطوف علیہ النبی، اس پر عطف ہے۔ اب صرف تھوڑا سا آپ کا اشکال ہوگا، رأیتنی کا یا جو ہے
یہ یا منصوب ہے، اور انا ضمیر منفصل مرفوع ہے، اس کے لیے تاکید ہے، تو اس کو کہتے ہیں استعارۃ المرفوع للمنصوب، استعارۃ المرفوع للمنصوب۔ یہ نحویوں کے یہاں چلتا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے اس سے مولانا، قرآن کے اندر یہ بات الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، الا انہم ہم السفہاء، ہم جو ہے نا مؤکد منصوب ہے، اور ہم ضمیر مرفوع منفصل اس کے لیے تاکید ہے، انک انت التواب الرحیم، انک انت التواب الرحیم، انکا کاف منصوب ہے اور انت اس کے لیے تاکید ہے، یہ مرفوع ہے، اور اس کی مثال قرآن میں خود موجود ہے، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، یہ انا جو ہے نا ترنی یا ضمیر کے لیے تاکید ہے۔ یہاں بھی سیدھا قال رأیتنی انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے، میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا، مجھے معلوم ہے نبی کو بھی میں نے دیکھا، نہ تماشا ہم دونوں چل رہے تھے، فأتا صباطۃ قوم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑے کرکٹ پر تشریف لائے۔ یہ صباطۃ قوم میں جو اضافت ہے، یہ اضافت ملابست کے لیے ہے، یہ تملیک کے لیے نہیں ہے۔ ایک یہ کہ آپ کی ذاتی کتاب ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے، کتابی کی جو اضافت ہے یا ضمیر متکلم کی طرف، یہ اضافت تملیک کے لیے، میرا ملک ہے، ھذا کتابی۔ دوسرا یہ کہ مدرسے کی کتاب پر آپ لکھتے کہ ھذا کتابی، یہ چند دن چونکہ آپ کے پاس ہے، ملابست ہے، اس ملابست کی بنیاد پر آپ نے لکھا ھذا کتابی، یہ آپ کی کتاب نہیں ہے۔ این امانت چند روزے نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزے نزد ماست، مدرسے کی کتاب چند دن میرے پاس امانت ہے، در حقیقت مالک ہر شے خداست، سال پورا ہونے کے بعد میں اس کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا، مالک اللہ ہے، میں لوسی ہوں، چند دن کے لیے آیا ہوں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ اے جنے دا پتر، اس لیے یہ بات چھیڑنا کہ آپ نے دوسروں کے کوڑے کرکٹ پر آپ نے پیشاب کیا، آپ نے اجازت کیوں نہیں لی، تو یہ ڈھیر گندگی کے جو ڈھیر ہوتے ان میں تو ظاہر ہے کہ کچرا پیشاب کرنا یہ ہوتے ہی اسی کے لیے، اور یہ کسی کی ملکیت نہیں تھی، غیر مملوک چیز تھی۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صباطۃ قوم خلف حائط، ایک دیوار کے پیچھے، فقام کھڑے ہو کر کے کما یقوم احدکم، فبال کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کر دی، فانتبذت منہم، میں وہاں سے ہٹ گیا، فاشار الیہ، آپ آگے کی پردہ بناؤ، فجئت میں فقمت عند عقبی، پیچھے، اب ظاہر ہے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، اس طرف اللہ کا بھلا کہ میرا رخ ہے، ادھر کوئی پیچھا یہ ہے کہ میرے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ ادھر سے گزرنے والے مجھے نہ دیکھیں۔ فاشار الیہ فجئت فقمت عند عقبہ، آپ کی ایڑیوں کے پاس پیچھے کھڑا ہو گیا، حتی فرغ من بولہ، بول سے اب یہ کہ فارغ ہو گیا۔ باب البول عند صباطۃ قوم، یہ باب در باب ہے، حدیثوں میں تو یہ چیز آ گئی، پھر بھی بتا رہا، باب البول عند صباطۃ قوم، قوم کے کوڑے کرکٹ پر تشریف کرنا، یہ کہ پیشاب کر لینا، یعنی اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة بن منصور عن ابي وائل۔ دوسرے ایک سب سے بنیادی چیز آپ کو بتاؤں، گویا کہ نبی کو یہ بھی اختیار ہے کہ اپنے اللہ کو بھلا کر امت کے مال میں تصرف بھی کر لے، اجازت ہے، سمجھے، صوفیہ اس کی یہ بھی کہتے ہیں، جب آپ کو والد سے، اللہ کو والد سے بڑھ کر کے اس کا رشتہ، انت ومالک لابیک، ہدایہ ثانی میں اپنے پڑھا ہے، اس پر بہت سے مسائل مبنی ہے، متفرع ہے، انت ومالک لابیک، تو اب کا وہ درجہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کا ہے۔ چنانچہ میں نے آپ سے عرض کر دیا مسئلہ مفروضی طور پر لکھتے ہیں مفسرین، مفروضی طور پر کہ اگر والد صاحب آپ کو یہ کہہ دے کہ کسی پہاڑ سے اپنے آپ کو گراؤ یا آگ کے اندر کود پڑو، تو پھر یہ کہ وہ ناجائز اور حرام ہوگا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، برخلاف اس کے کہ فرض کر لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہہ دے کہ بھئی آگ کے اندر کود پڑو تو واجب ہوگا، سمجھے۔ اب آپ کہیں گے لا یعذب بالنار الا رب النار، آگ سے ہم بھاگے، آگ کے اندر کیسے کود پڑے، یہ حضرت نے خود فرمایا، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ جس نبی نے آپ کو کہا ہے لا یعذب بالنار الا رب النار، جس نبی نے آپ کو لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کہا، اب وہی نبی آپ کو بتا رہا ہے، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ الحکم السابق منسوخ وہذا الحکم اللاحق ناسخ، یہ ناسخ ہے، فلا تو گڑ گڑ، لہذا گڑ گڑ نہ کرو، سمجھیے، لیکن تیرے ابا میں اور تیرے دادا میں اس چیز کا تحقق نہیں ہے، محمد رسول اللہ میں اس کا تحقق ہے۔ باب البول عند صباطۃ قوم وبه قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة بن منصور عن ابي وائل قال كان ابو موسى الاشعري رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یشدد فی البول، پیشاب کے سلسلے میں بڑی سختی سے کام لیتے تھے، ویقول، فرماتے تھے کہ ان بنی اسرائیل کان اذا اصاب صوب احدهم، بنی اسرائیل کے
کسی کے کپڑے کو جب پیشاب لگ جاتا، یعنی اذا اصاب البول، جب پیشاب لگ جاتا تھا ثوب احدہم، بنی اسرائیل میں سے کسی کے کپڑے کو، تو قرضہ، وہ اس کو کینچی سے کاٹتا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ یہ پیش کرتا تھا، خبردار، سمجھے؟ فقال حذیفہ، تو لہذا آپ لوگ یعنی ان کے لیے اتنا سخت مسئلہ تھا، اب آپ پیشاب سے بچو، دھو، لیکن یہ کہ پیشاب لگنے نہ دو۔ فقال حذیفہ، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ لیتہ، وہ ضمیر کا مرجع ہے ابو موسیٰ اشعری، کاش کہ امسک، وہ رک جاتا، اپنی اس سختی سے رک جاتا، روک لیتے اپنے آپ کو، بہت اچھا ہوتا۔ کیوں؟ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبات قوم، حضرت قوم کے کوڑی کرکٹ پر تشریف لائے، فبال قائم، نبی نے خود کھڑے ہو کر کے پیشاب کی ہے، تو میرا بھائی ابو موسیٰ اشعری کیوں سختی کرتا ہے؟ اے جی گلہ۔ بہرحال مولانا بعض جگہوں میں تو ہے باتھ روم اس قسم کے بنے ہوئے کہ بیٹھنے کی صورت بھی نہیں ہے، واجب ہے، ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں یہ نجاست ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ وبه قال حدثنا ومن وسنا قال حدثنا يعني هشام قال حدثتني فاطمة أن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا، بتا دو کہ ہم میں سے کوئی تحیض فی ثوب، کپڑے کے اندر حیض اس کو لائق ہوتا، کیف تصنع به، کیا کرے؟ قالت تحطه، فرمایا اس کو کھرچ لیں، آپ کھرچ لیں گے اس کو، تحط الدم، اس خون کو کھرچ لیں گے، ثم تقرصه بالماء، پھر پانی کے ساتھ آپ اس کو رگڑ دیں گے، ثم تقرصو، پھر رگڑ دیں گے، بالماء، پانی کے ساتھ، انگلیوں کا پانی ڈال کر کے، پھر آپ نے دیکھا نا کہ یہاں نجاست جو لگی ہوئی ہے، پہلے تو کسی لکڑی وغیرہ سے کھرچ لو، لکڑی وغیرہ سے کھرچ لو، پھر اس کے بعد پانی ڈال کر کے پھر انگلیوں سے اس کو ملتے رگڑتے ہیں۔ قال تحطه، اس کو کھرچ لے، ثم تقرصو بالماء، پھر پانی کے ساتھ یہ کہ رگڑا دیں، وتنزہو بالماء، پھر پانی کے ساتھ دھوئیں، وتصلی فی، پھر اس میں نماز یہ کہ پڑھ لیں۔ یہاں نزع دیکھیے غسل کے معنی میں۔ وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض، میں سے خاتون ہوں، مجھے استحاضہ لائق ہوتا، فلا ترپاک نہیں ہوتا، فادو صلاۃ، نماز کو چھوڑ سکتی ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ترک نہ کرے، انما ذالک عرق، انما ذالک عرق یعنی دم و عرق، یہ رگ کا خون ہے، ولیس بحیض، یہ حیض نہیں، فاذا اقبلت حیضتک فدع الصلاۃ، حیض کے جب سامنے آ جائے حیض کے دن تو نماز کو ترک کر دو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، جب پشت پھیر کر کے چلا جائے یعنی حیض پورا ہو جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، یہ ترجمۃ الباب، ثُمَّ صَلِّ۔ قال حضرت ہشام فرماتے، وقال ابھی، میرے والد حضرت عروہ نے فرمایا، ثم توضئی لکل صلاۃ، پھر ہر نماز کے لیے یہ کہ وضو بھی کر لو، حتیٰ یجیء ذالک الوقت، یہاں تک کہ اگلا حیض آ جائے، حیض کے یہ معتاد پر، چونکہ یہ الفاظ معتاد پر۔ دوسرا آپ مسئلہ ترمذی میں آپ کے سامنے گزرا، حتیٰ یجیء ذالک الوقت، وقت الصلاۃ الاخری، آپ وقت کے لیے وضو بنائیں گے، حتیٰ یجیء ذالک وقت الصلاۃ الاخری، یہاں تک کہ دوسرے نماز کا وقت آ جائے، دوسرا وقت داخل ہو جائے گا تو آٹومیٹک آپ کا یہ ہے کہ یہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ باب غسل المنی و فرقی، غنی کو، اس کو منی کو دھونا اور اس کو کھرچنا، اس کو دھونا ہے یا کھرچنا ہے۔ وغسل ما یصیب من المرأۃ، اور وغسل ما یصیب الانسان یا ما یصیب الزوج، شوہر پر جو لگ جاتا ہے، من المرأۃ، عورت سے جو تری اور رطوبت جو لگ جاتی ہے اس کو بھی دھونا لازم۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ منی کو اگر گاڑھی ہے، گاڑھی منی ہے تو پھر فرق کھرچنا ہے اس کو، اور اگر یہ ہے کہ یہ کیا ہے، رطوبت والے ہے، رطب ہے، اور یہ ہے کہ گاڑی منی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو دھونا لازم ہے۔ آج کل کے زمانے میں بھی یہ طے کر لو کہ گاڑی منی کسی کا ہے نہیں، یہ چائے نوش کرنے والے، پیپسی، گلاب جامن، چپس، بریانی کھانے والے، وہ منی جب تھوڑا سا خشک ہو جاتا تو پھر گاڑھا ہو جاتا تھا۔ اور چونکہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے، ہمارے یہاں تقلیل نجاست، تطہیر نجاست، تقلیل نجاست بھی فی حکم تطہیر نجاست ہے، سمجھے؟ لہذا منی جہاں پر لگ گئی اور منی گاڑھی ہے اور وہ خشک ہو گئی، آپ نے کھرچ لیا اس کو، تو تب بھی یہ پاک ہے۔ نظافت کے لیے آپ دھوئیں تو الگ چیز ہے، تنظیف اور نظافت کے لیے، لیکن طہارت حاصل ہو گئی، اس لیے کہ اگرچہ کچھ اجزاء کپڑے میں باقی ہے لیکن تقلیل نجاست تطہیر نجاست کے حکم ہے۔ باقی مسئلہ حل المنی طاہر ام لا، منی طاہر ہے یا نہیں ہے، وہ مسئلہ یہاں پھر لگے گا کہ حنفیہ کے ہاں اور مالکیہ کے ہاں نجس ہے، امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں طاہر ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ طاہر تو ہے، حلال نہیں ہے، کل حلال طاہر ہے،
ولیس کل طاہر حلالا، یہ ہے منی طاہر ہے، لیکن ہر طاہر کو آپ کہیں کہ اس کو کھایا جائے تو معاف کیجیے گا ایسا نہیں ہے۔ ہر حلال چیز وہ طاہر ہے، لیکن ہر طاہر حلال ہو ایسا نہیں ہے۔ ناک کی ریزش ہے، آپ کا پسینہ ہے، اس پسینے کو آپ جمع کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے فریج میں ٹھنڈا کر کے پئیں گے تو نہیں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بلکہ گدھے کا پسینہ بھی اگر آپ سوار ہے، گدھے کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، آپ کے کپڑوں کو لگ جاتا ہے، وہ پاک ہے، لیکن کیا آپ اس کو چاٹیں گے؟ یہ باقی مسئلہ وہی آپ کے سامنے گزر گئے۔ حنفیہ کے مسلک کے مطابق یہ ناپاک ہے، مالکیہ کے ہاں بھی الم نخلقکم من ماء مہین لو کان طاہرا لما سمی بالمہین، اگر طاہر ہوتا تو اس کو مہین اور ذلیل سے تعبیر نہ کیا جاتا، لیکن التالی باطن فالمقدم مثلہ۔ دوسرا مسئلہ آپ کو بتا دیا کہ حضرت ام حبیبہ سے حضرت نے پوچھا، حضرت معاویہ نے پوچھا ام حبیبہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم بستری والے کپڑوں کے اندر نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟ فرمایا کہ نام اذا لم یر فیہ اذن، جب اس میں کوئی گندگی نہ دیکھتے تو پڑھتے۔ اور اذا کا اطلاق حیض والے خون پر ہوتا ہے، حیض والا خون نجس ہے بالاتفاق، یہاں منی کو بھی اذا کہا گیا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ منی کو اذا کہا گیا۔ تیسرا مسئلہ حضرت عمر کا آپ کو بتایا کہ حضرت عمر سفر میں تھے، آپ کو احتلام ہو گیا، آپ وہاں سے چل پڑے، آگے جا کر کے یہ کہ غسل کیا اور کپڑوں کو دھویا، کپڑوں کو پھر آپ نے فرمایا کہ اغسل ما ارى وانزح ما لم ارى، اغسل ما ارى وانزح ما لم ارى، جہاں جہاں منی مجھے ملے گی تو اس کو تو میں دھوؤں گا، اور وانزح ما لم ارى، جہاں جہاں تھوڑا سا شبہ ہے وہاں غسل خفیف کروں گا۔ انزہ کا معنی چینٹے نہیں لگا، کہ غسل خفیف کروں گا یا چینٹے لگا دوں گا۔ غلی منی کو دھونا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے نماز کو اتنی تاخیر کی کپڑوں کو دھونے کے لیے، اگر پاک ہوتے تو پھر یہ کہ وہیں پر آپ یہ کہ نماز پڑھ لیتے۔ اور چوتھی بات آپ سے عرض کیا، ما یوجب الحدث الاصغر، سبحان اللہ، ما یوجب الحدث الاصغر، جو موجب حدث اصغر ہے پیشاب البول، وہ بالاتفاق ناپاک ہے۔ وما یوجب الحدث الاکبر، جو احتلام اور جنابت کو لازم قرار دے، منی فهو بالطریق الاولی نجس، وہ بطریق اولا ہی نجس ہوگا۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی سمجھ رہے منی وہ خون سے بنتا ہے، منی خون سے بنتا ہے، خون کا نچوڑ ہے، خون کا رس ہے، خون یہ غذا کا رس ہے اور منی اسی کا رس ہے، اور ظاہر ہے کہ خون بالاتفاق بیننا و بینکم، آپ کے اور ہمارے درمیان میں ناپاک ہے، تو اسی طریقے پر یہاں پر بھی۔ لیکن یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن نے چونکہ یہ 4-5 باتیں ہماری ہو گئی، اور یہ حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن نے اور حدیث میں منی کو پانی کہا گیا، ماں سے تعبیر کیا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، منی کو ماں کہا گیا، حدیثیں بھری ہوئی اس سے، تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پانی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی، شُبِّهَ الْمَنِيُّ بِالْمَاءِ، پھر رقت والسیلان، رقت اور سیلان کے اندر ہے، رقت اور سیلان لا فی الطہارت، طہارت میں نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ لفظ ماں سے اگر استدلال ہے کہ یہ پاک ہے، تو پھر گدھے، گھوڑے، کتوں کا، خنزیروں کا وہ بھی پانی ہے، ان کا منی اس کو بھی پانی کہا گیا۔ سورہ نور میں وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اگر یہ ہے کہ پھر انسان کی منی پر آپ زور لگا رہے ہیں کہ وہ پاک ہے لفظ مائیت سے، تو پھر یہ ہے کہ کتے اور خنزیر کی وہ بھی تو اسی طریقے پر اس کو بھی پاک کہنا پڑے گا، اس کے آپ بھی قائل نہیں۔ تیسرا مسئلہ انہوں نے بتایا تھا کہ کنت افرق المنی من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منی کو میں کھرچتی تھی، اور یہ طے شدہ ہے کہ کھرچنے سے مکمل منی ختم نہیں ہوتی، تو یہ کھرچنا جو ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منی پاک ہے۔ ہم نے جواب اس کا دے دیا اپنے دلائل میں کہ یہ کھرچنا یہ تقلیل نجاست اس سے ہو جاتی ہے، اور تقلیل نجاست تطہیر نجاست کے حکم میں۔ باقی ترمذی میں آپ نے چوتھی بات ان کی پڑھی، المنی بمنزلۃ المخاط، منی جیسے کہ ناک کی ریزش ہوتی ہے، رینٹ ہوتی ہے، اس رینٹ کی طرح ہے۔ جواب ہم نے دے دیا کہ یہ لزوجت میں اور چپکاہٹ میں تشبیہ ہے، سمجھے؟ باقی اللہ آپ کا بھلا کرے، پاک ہونے میں نہیں ہے۔ یہ مسئلہ خیال کر لینا مولوی صاحب۔ باب غسل المنی و فرقہ، منی کو یہ کہ دھونا، اور یہ کہ جب اگر یہ کہ رطب ہو، اور وہ فرقی، اور اس کو کھرچنا گرگاڑی ہو، وغسل ما یصیب، وغسل ما یصیب الانسان والزوجہ، انسان کو جو کچھ لگ جاتا ہے من رطوبت المرأۃ، عورت کی جو رطوبت وغیرہ اور اس کی منی، اس کو دھونا۔
وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، میں جنابت کو یعنی منی کے اثرات کو دھوتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے. فیخرج الی الصلاۃ، پاس آپ یہ ہے کہ نماز کے لیے نکل جاتے تھے اس حال میں کہ وَإِنَّ بُقَى الْمَاءِ كَائِنَةٌ فِي ثَوْبِهِ، پانی کے دھبے آپ کے کپڑوں پہ آتے تھے. کپڑا تو گیلا ہوتا ہے، جس جگہ کو آپ نے دھویا کپڑا گیلا گیلا ہے، اسی میں جا کر کے نماز پڑھنا، کپڑا کو خشک کر کے جانا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ منی جس کو اماں دھو رہی ہے، یہ منی جس کو اماں دھو رہی ہے محمد رسول اللہ کے کپڑوں سے، یہ کس کی منی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منی. سمجھتے ہیں؟ منی جب ناپاک ہے تو خون بدری کے اولائی بھی وہ بھی ناپاک ہے. اس لیے یہ سارے کے سارے نواقضات وضو ہے نبی کے لیے بھی، اور موجب حدث اصغر اور حدث اکبر ہے، دونوں موجبات. الموجب للحدث الاصغر البول والغائط کلاہما ناقضان للوضو، ناقض وضو ہے. اور قانون یہی ہے کہ خروج نجاست سے، اللہ آپ کو بھلا کریے، کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، خروج نجاست سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اس لیے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ ما خرج من بطونہم ومن ابدانہم، انبیاء کے پیٹ سے جو کچھ نکلتا ہے اور ان کے بدن سے نکلتا ہے، اس پر اجماع ہے کہ یہ پاک ہے. یہ جذبات میں آ کر کے، ہمارے اکابرین کا بھی یہی مسلک ہے، جذبات میں آ کر کے، ورنہ کہ الدلائل علی النجاست، دلائل اسی پر ہے. عوام کے سامنے آپ اس مسئلے کو عام طور پر بیان نہ کریں، لیکن اس قسم کی جگہوں میں اماں اس کو دھو رہی ہے. کبھی بھی کائنات میں کبھی بھی کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ منی کے ہوتے ہوئے، چاہے وہ رطب کی حالت میں ہو یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس کو خشک گاڑی ہو اور خشک ہو گیا ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کپڑوں میں نماز پڑھی ہو نہیں. ایک مرتبہ تو پڑھ کے دکھا دیتے تو ہم کہتے کہ منی یہو طاہرن، منی طاہر ہے، اور منی وہ خلاصہ ہے، خلاصہ اس کا دم کا، لہذا دم بھی طاہر ہے. لیکن زندگی میں کبھی قرآن و سنت میں اس کا وہ نہیں. اس لیے حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ما خرج من بطونہم ومن ابدانہم فہو طاہر. یہ جذباتی ایک مسئلہ ہے، جذبات میں آدمی آ کر کے اس طرح کہہ دیتا ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ہم لوگوں نے بڑی لعنتیں بھی بھیجی، ہمارے بزرگوں نے بڑی لعنتیں بھی بھیجی، لیکن مسئلہ حضرت اقدس شیخ الاسلام کا ہے. حضرت اقدس مفتی سید پالمپوری رحمۃ اللہ نے غالباً ترمذی کی شرح میں جو تحفۃ العلمی، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ دلائل جو ہے نا وہ نجاست کی ہے، باقی یہ جو ہمارے حضرات کہتے ہیں وہ جوش اور جذبات میں آتے ہیں. اس لیے جوش سے پہلے ہوش سے کام لے لینا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جوش سے پہلے ہوش سے کام لینا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو میں بھی بڑی لعنتیں بھیجی، ہمارے اولا اور ثانیہ والے اساتذہ بھی ابن تیمیہ کو ایسی گرفت کرتے کہ سبحان اللہ. ابن تیمیہ زندہ ہوتا نا تو پھر وہ بہت پریشان ہوتا کہ وفاق المدارس والے بھی میرے خلاف ہیں. سمجھتے ہیں؟ اس لیے مولانا خیال کر لینا، کچھ بھلا پڑ گیا، بعض باتیں غلط بھی ہوتی ہیں اس قسم کی. بہت اس اللہ کے بندے کو میں نے بھی بڑی گالیاں دی. ہمارے ایک استاد ہے، دادا استاد ہے میرا، عبداللہ الحرری، بولو عبداللہ الحرری. اس وقت وہ 120 سال کے قریب ہے، ابھی تک بھی شادیاں کر رہا ہے، زندہ ہے، حبشی ہے. شیخ محمد عوامہ دامت برکاتہم کی بھی استاد ہے. شیخ عوامہ میرے استاد ہے، جو اس کے مصنف ابن ابی شیبہ کے 26 جلدوں پر حضرت کی تحقیقات بھی ہے شیخ عوامہ کے، اور ابو داؤد کی پوری تخریج ہے اس کی، نصب الرایہ کی تخریج کی ہے، شمائل پر اس کی کتابیں ہیں. اب حضرت ترکیہ میں بڑا خوبصورت آدمی ہے، بہت خوبصورت، اللہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے. میں مدینہ میں ان سے جب میں ملا تو میرے ساتھ مولانا نصیب صاحب بھی تھے، تو میں نے اجازت حدیث حضرت سے مانگی. ساتھی میں لے گئے، مدینہ سے ذرا باہر تھے، تو گفتگو کرتے کرتے فرمایا کہ واللہ ما اجزت احدا فی اول لقاء، میں نے پہلی ملاقات میں کسی کو بھی اجازت حدیث نہیں. فانت اول رجل اجزته اول مرۃ، آپ پہلا بندہ ہے کہ میں اجازت دے رہا ہوں آپ کو. اجازت دے دی اس نے مجھے حدیث کی. یہ دیوبند بھی گئے تھے چند سال پہلے، تقریباً میرے خیال میں 16-17 سال کی بات ہے کہ دیوبند بھی یہ تشریف لے گئے اور بڑا خوش ہو گئے، چونکہ حنفی ہے، بہت اچھا قلم ہے، بہت اچھا لکھتا ہے. استاد ان کے عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، لیکن عبد الفتاح ابو غدہ سے بھی اچھا لکھتا ہے.
اور بہت پیارا قلم ہے ان کا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو کیا بات عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ بہت گالیاں دیتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن حضرت شیخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شاگرد ہیں، جملہ ذرا سنو، سمجھے؟ کہتے اللہ کی قسم میرے استاد نے اپنے جیسے کسی کو نہیں دیکھا اور دنیا نے میرے استاد جیسے کسی کو نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے، کمال کر دی مولانا۔ الذہبی اقوالہ کالذہب، بولو۔ یہ ابن رجب، ذہبی، شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن کثیر، یہ سب حضرت کے شاگرد ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے، لیکن ذہبی اقوالہ کالذہب، کیا ذہبی کیا بلا ہے جس کی باتیں بھی سونے ہیں۔ ذہبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم دنیا نے میرے شیخ جیسے کسی کو نہیں دیکھا، دنیا نے کبھی میرے شیخ جیسا کوئی بندہ دیکھا نہیں، اور میرے شیخ نے اپنی زندگی میں اپنا جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ شعلہ تھا، آگ کا شعلہ تھا۔ دمشق کے بادشاہ کو اس نے کہا کہ اوئے ٹٹو، اس نے کہا کہ غیرت ایمانی سے آدمی لڑتا ہے، یہ فوج، یہ سارے عیاش ہیں، یہ کفار کو فتح نہیں کر سکیں گے، ان کی ٹریننگ مجھے دے دو، میں ان کو ٹریننگ کرا دوں، ایمان بھی ان کو سکھا دوں کہ ایمان کیا ہے، ٹریننگ سکھائے کیا ہے۔ پھر تو جو کمانڈو لوگ تھے، جو حواریجین تھے بادشاہ کے شام کے، انہوں نے کہا یہ مولوی صاحب بہت ڈھینگے مارتا ہے، فوج اس کے حوالہ کر دوں، دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی کیسے ٹریننگ دیتا ہے۔ تو اب آگے الفاظ سن لینا، کہتے ہیں کہ دنیا جمع ہو گئی کہ مولوی آٹومیٹک خود بخود رسوا ہو جائے گا۔ اور شیخ الاسلام جب فوج کی صفیں بنا رہا تھا اور فوج میں گھس رہا تھا، جو آگے پیچھے ہوتا تھا کس کر کے تھپڑ لگاتا تھا، اور ان کو جو ٹریننگ کرانا شروع کر دیا، تو مورخ مجبور ہو کر کے اس نے لکھا، مورخ نے کہا اللہ کی قسم یہ ملا نہیں، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ 100 سال کے بہت جنگی کمانڈر ہے، 100 سال اس کی گزری ہے، اس میں جنگوں میں گزر چکی۔ اس لیے مولوی صاحب بولو ایسا مولوی کون بنے گا؟ سارے جھوٹے ہوں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ جو مونچھوں کو بلیڈ سے صاف کرنا میرے بھائیو، لوگ زنا میں بدکاری میں بھی لگے ہوئے، سود خوری میں لگے ہوئے، لوگ جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا سے کیا کرے میرے بھائیو، مسواک کریں گے، سمجھ رہی ہے کہ میرے بھائیو مسواک کریں گے تو پھر آپ کو 70 گنا نماز کا ثواب زیادہ ملے گا۔ سر میں درد ہے اور وہ تیل لے کر کے دبر کا مالش کر رہا ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اس کو تو چھپا رہا ہے، اس کو بیان کر بھی نہیں رہا۔ اس وقت غیرت مند مولویوں کی ضرورت ہے، سمجھے؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ رضا خانی ان کو کہتا تھا مشرک بے ایمان، مشرک بے ایمان، سمجھے؟ تو ہمارے سندھ کے کچھ بزرگ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اس طرح کہتا ہے خدا اس سے پوچھے گا، یہ مولانا غلام اللہ سختی کرتا ہے، خدا اس سے پوچھے گا کہ اس طرح مسلمانوں کو کہہ رہا ہے مشرک بدعتی بے ایمان۔ اور جب حضرت شیخ القرآن کا انتقال ہو گیا تو منوں کے من مٹھائیاں انہوں نے تقسیم کی، منوں کی دبئی میں انتقال ہو گیا۔ حضرت جہاں ٹھہرتے تھے جن لوگوں کے پاس، میں بھی دبئی میں جا کر انہی کے پاس ٹھہرتا ہوں، تو وہ بہت اچھے میرے معاون لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں۔ تو کہا کہ مٹھائیاں تقسیم بھی ہو گئی، اس کے بعد ایک جلسہ بریلویوں کا ادھر ہوا سندھ میں۔ بریلوی مولوی چاہتے تمام کے خبرات محمد رسول اللہ کہہ رہے بابا، سونے محمد کے تمام سجانو تپائیں کہہ رہا با، پیارے محمد کو پہچان لو کہ محمد کون ہے۔ سائیں جب عرش پہ چلے گئے تو عرش پہ سائیں بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے کہ محمد کہاں پہنچ گیا، اور اللہ خود نیچے آ گیا۔ پرہانے اللہ پاک سجدے میں پہ آئے، اللہ پاک ہی ڈسے پوت آؤں کتے آئے ماس، آؤں کتے پہنچی میں محمد رسولہ کتے پہنچی ہوئے ہو، نعرے حیدری، نعرے رسالت۔ اللہ نیچے آ گیا، سجدے کر رہا ہے اور دیکھ رہا کہ محمد کہاں پہنچا، سمجھے؟ اس وقت یہ سندھ والے مولوی بھی رونے لگے، کہنے لگے غلام اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کا علاج آپ تھے، جو اللہ کو سجدے کرا رہے، ساجد بنا رہے، محمد کو مسجود بنا رہے، اللہ کو زمین پہ لائے سجدے کروا رہے، محمد کو عرش پہ لے گئے۔ اللہ بھی حیران ہے کہ محمد کتھے پہنچی ہوئے بابا، محمد کہاں پہ پہنچ گئے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے
اللہ آپ کا والا کر، میرے جیسے بزدل اور آپ جیسے لوگ کافی نہیں ہے، ہلڑ یہاں حلبو۔ ذرا مسئلہ دیکھ لینا مولانا۔ کنت اغسل الجنابۃ من ثوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیخرج الی الصلاۃ، آپ نماز جاتے تھے، وان بقع الماء، پانی کے دھبے، کائنۃ فی ثوبہ، آپ کے کپڑے کے اندر یہ کہ دھبے ہوتے، دھویا تو وہ گیلا ہے۔ وبہ قال حدثنا قتیبہ قال حدث، ایک مقصد ہے اس کا یہ، ایک مقصد اگلے والے باب میں آ رہا ہے۔ وبہ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان بن يسار قال سمعت عائشة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني، منی کے بارے میں پوچھا کہ یصیب الثوب، کپڑے کو لگ جائے، فقالت اما جی نے فرمایا كنت اغسله من ثوب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فيخرج الى الصلاة، آپ نماز میں جاتے تھے، واثر الغسل في ثوبه، اور فرماتے دھونے کے اثرات یعنی گیلا پن جو ہے نا کپڑوں کے اندر، کائن فی ثوبہ، واثر الغسل کائن فی ثوبہ، یہ ہو گیا۔ اب آگے ہوا بقع الماء، پانی کے دھونے کے اثرات وہ کیا تھا؟ بقع الماء، پانی کے دھبے، ہوا بقع الماء۔ اب یہ ہے کہ ہوا مبتدا نکالیں گے اور بقع الماء اس کے لیے خبر ہے۔ دوسرا مسئلہ مولانا آپ یہ کر دیں، بقع الماء کو اثر الغسل سے اس سے بدل یا عطف بیان بنا، واثر الغسل، اور دھونے کے اثرات، بقع الماء، پانی کے دھبے، کائنۃ فی ثوبہ، آپ کے کپڑے کے اندر نمایاں ہوتے تھے، یعنی کپڑا گیلا ہے، سمجھے؟ پورے کپڑے کو دھونا تھوڑی ضروری ہے، جہاں منی لگی ہے بس اسی کو دھونا ہے، تو وہ جگہ تو پھر گیلا نظر آئے گا۔ باب اذا غسل الجنابۃ غیرہ فلم یذهب اثرها، اذا غسل الجنابۃ، منی کو دھو لیا، اور غیرہ، یا یہ کہ دیگر کوئی اور نجس چیز ہے جیسے کہ دم حیض ہے اس کو دھوئے، فلم یذهب اثرها، اس جنابت کا منی کا اثر نہیں ہے۔ جیسے کہ چائے کے آپ نے دیکھا نا کہ چائے کہیں پر گر گئی اور اس کے بعد آپ اس کو 3 مرتبہ دھوئیں اور وہ خشک ہو گئی، دودھ پتی والی چائے سفید کپڑے پر خشک ہو گئی، خشک ہونے کے بعد پھر آپ اس کو دھوئیں 3 مرتبہ 4 مرتبہ 10 مرتبہ دھوئیں، تب بھی اثرات وہ باقی ہے، رنگ اس کا باقی ہے۔ تو منی کے بھی اسی طریقے پر نجاست مری ہے 3 مرتبہ آپ دھو رہے، پرانے زمان میں یہ صابن بھی نہیں ہوتے تھے، اگر کچھ اثرات کچھ رنگت باقی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یا حیض کا جیسے کہ خون ہے، حیض کا خون ہے، وہ کہیں کپڑے پہ لگ گیا 3 مرتبہ اس کو دھو لیا، وہ پاک ہو گیا، لیکن پھر بھی کچھ رنگت باقی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی کچھ رنگت، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بات۔ اس لیے عین موقع پر چائے گر جائے وہ تو پاک چیز ہے، فوراً پانی آپ ڈالیں، یا منی ہے عین موقع پر تو پھر پانی آدمی کھرچے تو پھر بعد میں اس کا اثر، ورنہ یہ کہ کبھی کچھ رنگت اس کا باقی رہ جاتا ہے۔ یا جیسے کہ آپ پڑھیں گے کہ عورت کو کہا گیا کہ جہاں پر حیض کا خون تو تھوک سے اس کو دھونا ہے، صاف کر، تھوک سے کپڑے کون دھوتا ہے؟ تو اس کی وجہ وہی ہے کہ اس کو وہاں سے، تاکہ ایک جگہ پر نہ جمے اس کا اثر اور اس کا رنگ یہ ہے کہ ظاہر نہ ہو جائے۔ تو اب چونکہ نجاست مری ہے، اس کو غیر مری کو بھی 3 مرتبہ، مری آپ نے دھو لیا 3 مرتبہ، لیکن رنگ اگر باقی ہے، بلکہ رنگ کو چھوڑو، بعض ایسی نجس چیزیں ہیں کہ اس نجس کو خیال کر لینا، وہ نجس لگ گیا، آپ نے 3 مرتبہ خوب دھویا، اب رنگ بھی باقی ہے، بدبو بھی باقی ہے، کوئی پرواہ نہیں، رنگ بھی باقی ہے اور بدبو بھی باقی ہے، تو تب بھی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ ناپاک شمار نہیں ہوگا۔ آپ ناراض نہ ہونا۔ ایک آدمی کا پیٹ خراب ہے اور شلوار گیلا ہے، اب وہ اخلاص کے ساتھ ایک بم چھوڑ دے، بولو، اخلاص کے ساتھ ایک بم چھوڑ دے شلوار میں، گیلے شلوار میں، تھوڑی دیر کے بعد اس شلوار کو سونگے، اب وہ ہوا مکیف بن نجاست، مخلوط بن نجاست، وہ لگا اس کپڑے میں، کپڑے سے بدبو ہوگی، لیکن مفتی فتویٰ یہ نہیں دے گا کہ یہ کپڑا ناپاک ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نجاست کو جب دھویا، 2 نسخے ہیں یہاں پر، باب اذا غسل الجنابۃ، منی کو دھو لیا، او غیرہ، یا یہ کہ جیسے کہ حیض کا خون ہے، فلم یذهب اثرها، اور اس نجاست کا اثر نہیں گیا، یعنی رنگت اس کی باقی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اثر ہوا، کچھ بلا بڑھ گیا، یہ اثر ہوا، جنابت کی طرف ضمیر راجع ہوگی۔ دوسری صورت جیسے کہ ہمارے نسخے میں، باب اذا غسل الجنابۃ، منی کو دھو لیا، او غیرہ، دیگر کسی نجاست کو دھو لیا، فلم یذهب اثر الغسل، غسل کا اثر باقی، یہ کہ اثر ختم نہیں ہوا غسل کا، معنی کیا ہے جی؟
کپڑے پر ادھر منی لگا ہوا ہے، اس کو دھویا اور دھویا، اثر غسل مانے یہ گیلا ہے، خشک نہیں ہوا باقی کپڑے کی طرح، یہ گیلا ہے ایک خاص حصہ، اور میں جا کر اس میں نماز پڑھتا ہوں، کہتے ہیں اجازت ہے جا کر کے پڑھے۔ اثر الغسل ختم نہیں ہوا، اثر الغسل یہاں پر کیا ہے؟ وہ الگیلا پن، وہ گیلا پن ہے، ہو گیا؟ دونوں نسخوں میں فرق ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الصوب تصيبه الجنابة، کپڑا جب کی طرح حال ہے کہ اس کو جنابت یہ کہ منی لگ جائے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی كنت اغسل من صوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے کپڑوں سے دھویا کرتی تو ثم يخرج الى الصلاة، آپ نماز کے لیے نکل جاتے، واثر الغسل فيه، اور اس کے دھونے کے اثرات اس کے اندر ظاہر فيه، اس میں ظاہر، اور کائن فيه هو بقاء الماء، اور دوسرا اسی طرح جو پہلے بتایا کہ بدل بناؤ یا فی بیان بنا دو۔ وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت تغسل المرء من ثوب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے منی کو دھوتی تھی۔ ثم اما فرماتی ہے کہ پھر ثم ارا المنی، پھر منی کو میں دیکھتی تھی فیہ، کپڑے کے اندر بقعتن، مانے یہ کہ دھبا، او بقان او قال بقان، یا یہ کہ کئی دھبوں کے اثرات ظاہر ہوتے تھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جب دھل گیا تو دھل گیا، پاک ہو گیا۔